اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں ہم مختلف قسم کے لام پڑھتے ہیں۔ وہ لام جو ہیں وہ کبھی زبر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، کبھی زیر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، کبھی ان لاموں پر سکون ہوتا ہے، اور عام اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو لام ہے یہ کسی لفظ کا حصہ ہے یا الگ سے ایک لفظ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے تمام لاموں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اللامات کا پہلا لیکچر آپ کے پیش خدمت ہے۔ حروف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف المبانی اور دوسری قسم ہے حروف المعانی۔ حروف المبانی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن سے لفظ بنتے ہیں۔ حروف المبانی کا آسان نام جو ہے وہ ہے حروف تہجی، جنہیں ہم نے لسان القرآن کورس میں حروف الہجا کے تحت پڑھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حروف الہجا جو ہیں ان کی تعداد 28 ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک 29 ہے، اور وہ فرق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الف اور حمزہ کا فرق ہے۔ لام حروف المبانی میں بھی شامل ہے اور لام جو ہے یہ حروف المعانی میں بھی شامل ہے۔ حروف المعانی کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو مکمل طور پر ایک لفظ ہوتے ہیں۔ آپ نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے کہ عربی زبان میں دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ایک بامعنی اور ایک بے معنی، اور ہم نے لسان القرآن کورس میں صرف بامعنی الفاظ کو مینشن کیا ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے نا، حرف، یہ ہے جو حروف المعانی میں آئے گا، یعنی لام ایک حرف ہے، یہ حروف المبانی میں بھی ہے، حروف الہجا میں بھی شامل ہے، اور لام کلمہ کی ایک قسم بھی ہے جو کہ اسم، فعل کے ساتھ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو حروف المبانی کے حساب سے اگر لام کو دیکھا جائے تو اس لام کے کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ صرف لفظ بنانے کے کام آتا ہے۔ اور حروف المعانی کے حساب سے اگر لام کو دیکھا جائے تو لام ایک لفظ ہے، بامعنی لفظ ہے، یعنی کلمہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، اور لام کے بہت سارے معنی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف وہ لام جو کہ حروف المبانی میں ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ حروف المبانی والا لام جو ہے یہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے۔ بامعنی لفظ بنے گا، ظاہر بات ہے، کیونکہ ہمارا سکوپ لسان القرآن ہے۔ بامعنی لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو حروف المبانی والا لام جو ہے یہ اسم بنانے کے بھی کام آئے گا، یعنی یہ اسم میں بھی استعمال ہوگا، یہ فعل میں بھی استعمال ہوگا، اور یہ حرف میں بھی استعمال ہوگا۔ حروف المبانی والا لام جو ہے اس پہ زیر حرکت بھی آ سکتی ہے، اس پہ زبر حرکت بھی آ سکتی ہے، اس پہ پیش حرکت بھی آ سکتی ہے، اور یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ حروف المبانی والا لام جو ہے یہ زیر، زبر، پیش اور سکون چاروں علامات کے ساتھ آ سکتا ہے۔ حروف المبانی والا لام جو ہے یہ کلمہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، کلمہ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کلمہ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو پہلا سیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں حروف المبانی میں سے اس لام کا جو لام اسم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اسم بنانے کے کام آیا ہے، یہ زیر حرکت کے ساتھ بھی آیا ہے، یہ زبر حرکت کے ساتھ بھی آیا ہے، یہ پیش حرکت کے ساتھ بھی آیا ہے، اور اسم کے شروع میں آیا ہے۔ تو لفظ آپ کے سامنے موجود ہے لباس۔ آپ کے جانے پہچانے الفاظ میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جو ہے یہ اس لفظ کے شروع میں آیا ہے اور زیر والا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ تو لباس کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔
دوسرا لفظ لوح ہے. لوح ہر اردو بولنے والا، اردو جانے والا لفظ سے واقف ہے. لوح لفظ جو ہے یہ لام واو اور ہا سے مل کر بنا ہے. اس کے معنی تختی کے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوح محفوظ کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. لوح لفظ میں لام شروع میں آیا ہے لیکن زبر حرکت کے ساتھ آیا ہے. قرآن مجید میں سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی لوح محفوظ. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لوط، ایک بڑے پیغمبر کا نام. لام واو اور طا سے مل کر بنا ہے. لفظ کے شروع میں ہے لیکن پیش حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید سے اس کا ریفرنس دیا ہے میں نے سورۃ الشعراء اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. لام حرف کے سکون کی آپ کو ایگزامپل نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع ہوتا ہے تو اس لفظ کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو پڑھنے کے لیے پھر حمزۃ الوصل کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اور اگر حمزۃ الوصل شروع میں آ جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ لام لفظ کے شروع میں نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کو لام کے سکون کی ایگزامپل نہیں دی جائے گی جب لام کسی لفظ کے شروع میں ہو. تو یہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں اسم کے حوالے سے. اب ہم فعل کی 3 ایگزامپلز دیکھتے ہیں. فعل ماضی بھی ہوتا ہے، فعل مضارع بھی ہوتا ہے، فعل امر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو 3 ایگزامپلز جو ہیں فعل ماضی کی دی گئی ہیں، جن میں لام جو ہے وہ حروف مادہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور شروع میں آیا ہے فعل کے، یعنی فا کلمہ لام ہے، اور وہ لام زیر کے ساتھ بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے اور پیش کے ساتھ بھی ہے. تو پہلی ایگزامپل ہے لنتا. لنتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت میں یہ استعمال ہوا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. دوسری ایگزامپل لبثا ہے. لام باسا حروف مادہ ہے. سورہ ہود سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تو یہاں پر لبثا کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. لبثا کے معنی ٹھہرنا کے یا رکنا کے ہوتے ہیں. اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے لعنا. فعل ماضی میں پہلا حرف پیش والا ہو اور عین کلمہ زیر والا ہو تو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، لہٰذا لام عین اور نون حروف مادہ جو لعنت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے فعل مجہول کا صیغہ ہے یہ لعنا. سورہ مائدہ سے آیت کا ریفرنس دیا ہے میں نے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی کافروں پر بنی اسرائیل میں سے. اسماء اور افعال کے بعد اب ہم لام کو دیکھیں گے حرف میں استعمال ہوتے ہوئے، یعنی لام حروف مبانی میں سے استعمال ہو رہا ہے حروف معانی میں. یہاں پر لام جو ہے وہ زیر کے ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور زبر کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے. تو پہلا لام جو ہے وہ صرف لام ہے اور زیر سے استعمال ہوا ہے، اور یہ پورا لفظ ہے، یعنی حروف المبانی والا لام حروف معانی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ لام جو ہے یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام جارہ کہلاتا ہے. انشاءاللہ تعالی جب حروف المعانی میں ہم لام کو دیکھیں گے تو ہر قسم کو تفصیل سے پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ دیکھیں گے جو للہ ہے یہ اصل میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لام اور ایک ہے اللہ. تو یہ لام جو ہے یہ کلمہ کی قسم حرف ہے، اور بنا کس سے ہے یہ حروف المبانی والے لام سے بنا ہے، اور اس پر زیر آئی ہوئی ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ عام طور پہ فور یا کے لیے کے کیے جاتے ہیں. دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے لم. یہ لام کی زبر کے ساتھ ہے، اور لم جو ہے گرامر والوں کے نزدیک حرف نفین و جزمن و قلبن ہے، یعنی نفی کا مفہوم دیتا ہے. فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے. ایگزامپل دی ہے سورۃ البقرہ سے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو حروف المعانی والا لام جو ہے وہ میں نے آپ کو اسماء، افعال اور حروف میں استعمال کر کے دکھا دیا، لیکن کس صورت میں؟ جب وہ کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے. اب ہم کچھ ایگزامپلز لیں گے جن میں حروف المبانی والا لام جو ہے وہ کلمہ کے درمیان میں آئے گا
اور پہلا سیٹ اسما کا ہے جس میں پہلا لفظ آپ کا مشہور لفظ خالدونہ. خالدونہ میں آپ دیکھیں آپ کو لام نظر آ رہا ہے، درمیان میں ہے لفظ کے اور زیر کے ساتھ ہے، اور بہت مشہور لفظ ہے. قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس لفظ سے بخوبی واقف ہے. آیت کا ریفرنس سورۃ المؤمنون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. خالدون جمع کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم ہے، خالد اس کا واحد ہے اور معنی اس کے ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور جمع جب ہوگا تو ہمیشہ رہنے والے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. دوسرا لفظ ہے بلد. بلد مشہور لفظ ہے، اسم ہے. لام اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں اور زبر کے ساتھ آیا ہے، اور بلد کے معنی شہر کے ہے. سورۃ البقرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بہت خوبصورت دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. تو بلدن کا لفظ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جلود، جو کہ جلد کی جمع ہے. جلود میں آپ لام پیش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور جلد کے معنی ہم اردو والے بخوبی جانتے ہیں، کھال کے ہوتے ہیں. اور جلود کے لیے سورۃ زمر سے لفظ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود، کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایک کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مضامین اس میں بار بار دہرائے گئے ہیں اور اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الف. سورۃ القدر پڑھنے والے اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں. الف کے معنی ہزار کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو لام جو ہے چونکہ درمیان میں نظر آ رہا ہے اس لیے سکون کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. سورۃ القدر کی آیت کا ریفرنس ہی ملے گا آپ کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب لام کا درمیان میں آنا افعال میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس کے لیے میں نے ایک ہی فعل جو ہے اس کے حروف مادہ استعمال کیے ہیں. با، لام اور غین حروف مادہ ہیں. با، لام، غین باب فعال میں آتا ہے. ابلغ یبلغ تو اس سے ابلغ فعل امر بنتا ہے، اور اس میں آپ کو لام زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے ابلغ میں. اور آیت کا ریفرنس سورۃ توبہ دیا گیا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ابلغ کے معنی تو پہنچا دے ہیں. اگلا لفظ جو ہے وہ بلاغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، درمیان میں لام ہے، زبر کے ساتھ ہے. بلاغہ کے معنی وہ پہنچ گیا. آیت کا ریفرنس سورہ یوسف وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے یبلغ. بلغہ کا مضارع ہے یبلغ، لام کی پیش کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے سورۃ الانعام کی آیت کا ریفرنس دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ. اب یہ یبلغ سے کیسے ہوا؟ یہ حتیٰ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں، کیونکہ حتیٰ ان الفاظ میں سے جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. اور لام کے سکون کے ساتھ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے بلغ. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر لام تو سکون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لام شد کے ساتھ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی حرف پر شد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرف دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ. تو یہاں پر لام دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ بل اور ایک مرتبہ زیر کے ساتھ لغ. پھر دونوں لاموں کو مرج کر کے ایک لام لکھ دیا گیا اور اس پر شد ڈال دی گئی اور لفظ بن گیا بلغ. یہ باب تفعیل سے فعل امر استعمال ہوا ہے، بلغ یبلغ تبلیغاً. اور آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ المائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جس کو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. لام کے آخر میں آنے کی ایگزامپل ہے جاعل. لام آپ دیکھیں آخر میں آ رہا ہے، اور سورۃ البقرہ سے ایگزامپل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو جاعل کے معنی بنانے والا کے ہوتے ہیں. تو لام آپ کو کلمہ کے اینڈ پہ نظر آ رہا ہے. کلمہ کے اینڈ پر لام کے آنے کی ایگزامپل فعل میں پیش کے ساتھ تجعل فعل مضارع، جعل فعل ماضی، اجعل فعل امر، اور لم نجعل فعل مجزوم مضارع. ساری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور قرآن مجید سے ریفرنسز دیکھ لیں. لام کی پیش کے ساتھ ایگزامپل اسی ایگزامپل میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. تو تجعل میں لام آپ کو کلمہ کے آخر میں، فعل کے آخر میں پیش حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تو جعل فعل ماضی میں زبر کے ساتھ آخر میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اجعل فعل امر میں، لام کلمہ کے آخر میں سکون کے ساتھ. لام کے سکون کی ایگزامپل
کلمہ کے آخر میں آنے کی الم نجعل الارض مہادا، تو یہ لام ساکن تھا لیکن اس کو ملا کر پڑھنا تھا، تو ساکن کے بارے میں اصول ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، تو یہ نجعل الارض مہادا بن گیا۔ حروف میں لام کا آخر میں آنا بڑا مشہور حرف بلکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اس میں سے ایک آدھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حل میں بھی اسی طرح لام آخر میں آتا ہے جو حرف استفہام ہے، اور لعلہ لام آخر میں ہے اور زبر کے ساتھ آیا۔ ایگزامپلز دیکھ لیں، لام کے سکون کی اوکلما آہدو عہدن نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، اور لعلہ کی ایگزامپل یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج کے لیکچر میں یہ پڑھا کہ لام دو طرح کا ہے، ایک حروف المبانی والا ہے اور ایک حروف المعانی والا ہے۔ حروف المبانی والا لام جو ہے یہ لفظ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کلمہ میں استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، فعل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، حرف میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسم فعل حرف کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کی حرکت زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی سورۃ التکاثر میں اس لام کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جو کہ حروف المبانی میں سے ہے۔ سورہ مبارکہ آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخر تک 8 آیات ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس سورہ مبارکہ میں جتنے بھی لام استعمال ہوئے ہیں ان سب لاموں کو ریڈ کلر دے دیا ہے۔ کچھ جگہ پر لام کو ریڈ کلر نہیں دیا اس لیے کہ وہ لفظ دوسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ان میں سے ہم نے ہر لام کو پہچاننا ہے کہ کیا یہ حروف المبانی والا لام ہے یا نہیں۔ تو پہلا لفظ ہے الہاکم۔ الہاکم جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے الہا اور دوسرا ہے کم۔ الہا لام سکون کے ساتھ ہے، اور الہا جو ہے یہ فعل ہے، درمیان میں آ رہا ہے، اور حروف مادہ میں یہ شامل ہے، لام ہا اور واو حروف مادہ ہیں جس سے باب فعل میں فعل ماضی بنایا گیا الہا، تو یہ حروف المبانی والا لام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد جو التکاثر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تکاثر لفظ کا حصہ نہیں ہے، تکاثر لفظ الگ سے ہے اور اس کے شروع میں لام داخل کیا گیا ہے، تو یہ حروف المبانی والا لام نہیں ہے۔ اسی طرح المقابر میں بھی لام حروف المبانی والا لام نہیں ہے، ہاں جو کلا لفظ ہے، حرف ہے، اس میں لام حروف المبانی والا لام ہے۔ تعلمون اس میں لام حروف المبانی والا لام ہے کیونکہ تعلمون میں لام فعل کا حصہ ہے۔ پھر لو حرف ہے اور لفظ کا حصہ ہے لام، یہ علم لفظ کا حصہ ہے لام، الیقین لفظ کا حصہ نہیں ہے، لترون لفظ کا حصہ نہیں ہے، ترون الگ سے لفظ ہے اور اس کے شروع میں لام لگا ہوا ہے۔ الجحیم جہیم لفظ ہے، اس کے شروع میں لام لگا ہوا ہے تو لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ لتسألن لام الگ سے لفظ ہے، تسألن میں جو لام ہے یہ لفظ کا حصہ ہے، سین حمزہ لام حروف مادہ ہے، سأل یسألو، لہٰذا یہ لفظ کا حصہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے حروف المبانی والے لام کو اچھی طرح پہچان لیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مدد دے گا قرآن مجید میں استعمال ہونے والے تمام لاموں کو پہچاننے میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں حروف المعانی والے لام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اصل ٹاپک جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا۔ تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی عربی کو مشکل نہ سمجھیں۔ ذہن میں رکھیے گا کوئی بھی چیز صرف اس وقت مشکل ہوتی ہے جب تک وہ آتی نہیں، جب آ جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔